السلام علیکم، میں ہوں نجم الوی اپنے این جے نیوز بلاگ کے ساتھ۔ رائٹ سائڈ پہ آپ کے سبسکرائب کا بٹن ہے، بیل آئیکن ہے، اس کو دبا دیں تاکہ آگے ہم پوری ویڈیو دیکھ سکیں۔ میں نریندر مودی صاحب کو آج ایک ایڈوائس دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ملک میں جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی وجہ سے باہر ملکوں میں ہم جو انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، سری لنکن رہتے ہیں، ہمارے آپس میں ڈفرینٹ پیدا ہو رہا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو نظر میں نہیں ملا رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی بیچارے جو آپ کے ملک سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا سے، میں پاکستان سے ہوں، اور بہت برا لگتا ہے کیونکہ ہماری برسوں کی جان پہچان، دوستی، یہ ساری چیزیں، ان میں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، ڈفرینسنس پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو آپ اپنے ملک میں کر رہے ہیں، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو ایڈوائس کون دے رہا ہے، کیونکہ دنیا کے ہر ملک میں میجورٹی بھی ہوتی ہے، میجورٹی میں بھی لوگ ہوتے ہیں مختلف ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کوئی بھی جانتے بوجھتے اس قسم کے کام نہیں کرتا کہ وہاں آپس میں کمیونٹی میں آپس میں کلیش ہو یا دوسری چیزیں ہوں۔ لیکن آپ کے بیکار کے بیان کی وجہ سے اور ووٹوں کی وجہ سے آپ اپنے ہی ملک میں اپنے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ مسلمان، سکھ، عیسائی، یہ سب ایک طرف ہو گئے، اور ہندو جو ہے وہ ایک طرف ہو گئے، یعنی مسلمان، سکھ، عیسائی اب یہ سمجھنے لگے کہ یہ ان کا ملک نہیں ہے اور یہ صرف ہندوؤں کا ملک ہے، جبکہ یہی سب لوگ پاکستان میں بھی رہتے ہیں۔ اور آج تک فیس بک پہ کہیں بھی آپ نے کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی کہ کسی ہندو کو کوئی مسلمان مار رہا ہے۔ ہمارے کراچی میں بہت سارے ہندو ہیں، ہمارے اپنے علاقوں میں رہتے ہیں، اور وہ اپنے ہولی اور سارا کچھ مناتے ہیں، لیکن یہ کہ کبھی بھی ان کو فیل ہی نہیں ہوا کہ ایسا کچھ ہوا ہے، بلکہ وہاں ان کے آس پاس رہنے والے جو دوسرے جو مسلمان لوگ ہیں وہ الٹا ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی ہولیوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو ہمارے یہاں سے تو کوئی ایسی خبر، کیا کسی نیوز چینل پہ بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا ہے، جبکہ پاکستان میں بہت ہندو ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ہماری گورنمنٹ، عمران خان، اس نے سکھوں کے گردوارہ، دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ انہوں نے بنا دیا، راستہ بھی کھول دیا، سب کچھ کر دیا، اور ایک چھوٹی سی $20 کی فیس لیتے ہیں، اس کے بدلے میں فری میں بس سروس ہے، اور وہاں پہ ساری سیکیورٹی فیسلٹیز وغیرہ، اور ان کی سیکیورٹی کے لیے جو مامور، ان کے بھی تو پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو وہ سارا کچھ اسی سے ہوتا ہے۔ پھر امیگریشن بنی ہوئی ہے، ان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، روزانہ آتے جاتے ہیں، ان سب کے پیسے بھی انہی پیسوں میں سے جاتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی فیس لیے $20 جو ہے وہ کچھ ہوتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ $20 20 روپے ہی ہوئے۔ آپ اپنی طرف سے اگر آسانیاں دینا چاہتے ہیں تو پھر لوگوں کو فری بس سروس دے دیں، امرتسر سے جہاں سے آ رہے ہیں، اگر آپ کو اتنا ہی محبت ہے تو۔ ہمارے یہاں سے تو کچھ نہیں، ہمارے یہاں تو کھلے عام کوئی سیکیورٹی چیک نہیں، کچھ نہیں، ہمارے آرمی والے سے ہاتھ ملاتے ہوئے ہنستے کھیلتے آتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ٹائم کم ہے، وہ چاہتے ہیں کہ 1-2 دن رہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ طور پہ ویزا لے کر آئیں، اور یہ تو بغیر ویزے کے سروس ہے۔ آپ اپنے ملک میں سوچ بھی نہیں سکتے کسی کو بغیر ویزے کے لیے گھنٹے کے لیے بھی جانے دیں۔ ہمارے یہاں تو پورے دن کے لیے آتے ہیں لوگ، اور اپنے مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، اور طریقہ بھی یہی ہے۔ لیکن آپ جو اپنے ملک میں جو کچھ کر رہے ہیں سکھوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، دوسرے ہوں گے جو فیوچر دیکھتے ہوں گے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے۔ آپ تو اپنے فیوچر میں ایک پرابلم پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ جب کسی علاقے میں ہندو مسلمان کا جھگڑا ہوتا ہے یا کرایا جاتا ہے جو کچھ ہے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں، یہ بہت گندا طریقہ ہوتا ہے۔ خیر، یہ جو طریقہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو لڑوایا جاتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں پہ جو مائنورٹی میں لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ان سیف فیل کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ اپنے آپ کو ان سیف فیل کرتے ہیں تو وہ ان علاقوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں جن علاقوں میں میجورٹی میں ان کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں رہنے والی بھی کہتے ہیں کہ بھائی ادھر آ جاؤ، ان فلیٹوں میں آ جاؤ، یا اس علاقے میں آ جاؤ، یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے اپنی جگہ اور چیزیں اور جائیدادیں بیچ کے آہستہ آہستہ ان جگہوں پہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بہت زیادہ تعداد ہو جائے گی آنے والے وقت میں، اگلے 30-35 سال میں، کہ اگر فار ایگزامپل دہلی میں زیادہ مسلمان ہیں،
اور دوسرے آپ کے علاقوں سے اسٹیٹ سے رہنے والے بھی مسلمان سارے اپنے آپ کو سیف تصور کر کے وہاں شفٹ ہونے لگے. جیسے انگلینڈ میں سارے سکھ جو ساؤتھ ہال میں رہتے ہیں، اور سارے فارنر جو ہیں ان کے ایک الگ علاقے بنے ہوئے، وہاں پہ سکھ، ہندو، عیسائی سارا کچھ جو ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ ایک ہی جگہ رہتے ہیں. ٹوٹنگ براڈ وے ہو گیا، گرین اسٹریٹ ہو گیا، ایسٹ ہیم ہو گیا، ساؤتھ ہال ہو گیا، ٹھیک ہے نا، چیرنگ کراس ہو گیا، ان سارے علاقوں میں یہی لوگ رہتے ہیں. ان علاقوں میں جو گورے پہلے رہتے تھے وہ وہاں سے موو ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو انسیف سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کی تو عادت ہے کھلے ڈلے رہنے کی. گھر میں میوزک بج رہا ہے فل آواز میں، ٹیپ چل رہا ہے، قوالیاں ہو رہی ہیں، بھجن ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ لوگ بیچارے تھوڑے سے وہ ریزرو رہ کے، اور پھر اس کے بعد وہ دوسرے علاقوں میں شفٹ ہو گئے. اسی طرح آپ کے یہاں سے مسلمان جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں ادھر شفٹ ہو جائیں گے. وہاں پہ ایک وقت آئے گا کہ بہت بڑی تعداد ہو جائے گی، اور پھر وہاں پہ بھی تحریک اٹھ جائے گی کشمیر جیسی. جب آپ سے کشمیر نہیں سنبھل رہا، 6 لاکھ فوج بھیجی ہوئی ہے، کیا ہوا؟ کر لیا قابو؟ آپ کبھی کر ہی نہیں سکتے، نہ ہی کوئی کر سکتا ہے. دیکھیں نا، افغانستان میں رشیا آیا تھا، رشیا قابو نہیں کر سکا، الٹے پاؤں بھاگا. اور جب امریکہ کی تو عادت ہے کہ جو ملک مردہ ہو جاتا ہے لڑ لڑ کے، پھر اس کے بعد وہ آتے ہیں قبضہ جمانے. اب وہ خود گھس گئے ہیں، اب انہیں ہی بھاگنا پڑ رہا ہے. کیونکہ پٹھان جو ہے نا، آپ اس کو جانتے ہی نہیں ابھی. پٹھان تو وہ قوم ہے کہ اگر وہ بدلہ لینے پہ آتی ہے نا، تو چاند پہ بھی اس کا دشمن ہو وہ چاہ کے مارے گا وہاں پہ. وہ ساری ان کے جو بدلہ ہے وہ جنریشن ٹو جنریشن چلتا ہے. یعنی اگر ان کے دماغ میں گھس گیا کہ بھئی یہ آدمی ہمارا دشمن ہے، تو اس کا پورا خاندان ہی ان کا دشمن ہوتا ہے، بس ایک طریقے سے. تو اس وجہ سے افغانی بھی پٹھانی ایک طریقے سے پشتو بولنے والے آدھے ہیں اور آدھے پرشن ہیں، لیکن یہ کہ قسم جو ہے پٹھانوں والی ہے. تو ان کو قابو نہیں پا سکتے. عراق میں گھسا تھا، کیا ہوا؟ قبضہ کر لیا؟ نہیں. ویتنام سے بھی بھاگنا پڑا، ہر جگہ سے بھاگنا پڑا. وہ دور نہیں ہے اب کہ آپ کسی ملک پہ قبضہ کر لیں. انڈیا میں انگریز آیا تھا، بھاگنا پڑا، ٹھیک ہے نا. اس کو کس نے بھگایا تھا؟ ہم نے اور آپ نے، یعنی مسلمان اور ہندوؤں نے مل کے ہی تو بھگایا تھا. آپ تو گاندھی کے خلاف ہیں. پورا پاکستان کے پوری دنیا گاندھی جی کی ریسپیکٹ کرتی ہے، اس لیے کہ وہ قائد اعظم کے ساتھ کے لوگ تھے. پاکستانی اس لیے ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن پوری دنیا مانتی ہے. آپ ہی کی پارٹی نے اسے قتل کیا تھا، ٹھیک ہے نا. آپ نے تو ان کو نہیں چھوڑا. اب مجھے حیرت ہے کہ وہاں رہنے والے جو ہندو جو ہیں وہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ نفرتوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. یعنی ایک ذرا سا ووٹ لینے کے لیے اور حکومت کے لیے آپ سینکڑوں لوگوں کو مروا رہے ہیں، لڑوا رہے ہیں. ہاں، ایک کام آپ نے بہت اچھا کیا ہے. آج تک پاکستان کے علاوہ انڈیا کے مسلمانوں کے لیے اور کوئی نہیں بولا تھا، لیکن یہ اس دفعہ پہلی بار ہوا ہے کہ آپ ہندوؤں کے خلاف سعودی عرب یعنی عرب ورلڈ بھی بولنا شروع ہو گیا ہے. یعنی کتنی غلط بات ہے کہ عرب ورلڈ جو اگر ایک بار دماغ میں بیٹھ جاتا ہے نا کہ یہ لوگ غلط ہیں، تو پھر چاہے آپ جتنے بھی ہار پہنائیں یا مٹھائی بانٹیں، وہ دل سے جو ہے نا وہ بات نہیں نکلتی. تو عرب ورلڈ میں ابھی سعودی عرب، یو اے ای ادھر ادھر بولنا شروع ہو گئے ہیں، قطر میں بولنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی لبنان ہو جائے گا، ابھی فلسطین، ادھر ادھر سب خلاف ہو جائیں گے. تو کس کس سے لڑیں گے بیٹھ کے؟ ٹھیک ہے نا. بنگلہ دیش، نیپال، یہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل ہی گئے ایک طریقے سے. بنگلہ دیش کو پتہ چل گیا آپ کا. افغانی ہیں، افغانستان میں آپ لوگ جو ہیں وہاں پہ پروجیکٹ وغیرہ سب کچھ چل رہے ہیں، لیکن انہی حرکتوں کی وجہ سے افغانستان میں ہی پرابلم شروع ہو جائے گی. اب پٹھان جو ہے نا وہ بہت پکا مسلمان ہوتا ہے. پٹھان سے پکا مسلمان تو عربی بھی نہیں ہوتا ہے. تو آپ افغانی ہو کیا سمجھ رہے ہیں؟ افغانی بہت کٹے. اور ظاہری بات ہے، مذہب ایک ایسی چیز ہے، چاہے میں مانتا ہوں ہندو مذہب ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب لوگ اپنے اپنے مذہب سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر مذہب میں ایک خدا ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں انہوں نے گاڈ کا نام استعمال نہیں کیا. بھگوان یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی گاڈ ہی تو ہے، خدا ہے. گاڈ ہے، خدا ہے، اللہ ہے، بھگوان، یہ سب ایک ہی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم آپس میں لڑ لڑ کے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون سا والا صحیح ہے، جبکہ یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ لگے گا. اور ابھی پتہ لگنا ہے تو 4 منزلہ چھت سے کود جاؤ، خود ہی پتہ لگ جائے اوپر جا کے کہ بھئی ہم سب ایک ہی کے لیے لڑ رہے ہیں. یعنی ایک روٹی اس کے لیے سب لڑ رہے ہیں. اسی طرح ایک خدا، گاڈ، بھگوان، جو کچھ بھی ہے، اوپر والا کہہ لیں چلیں، اس کے لیے لڑ رہے ہیں سارے. اور لڑ لڑ کے اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں، سب کچھ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. آپ نے امریکہ، یورپ کو دیکھا ہوگا، پڑوسیوں سے، ہر یورپین ملک کے اپنے پڑوسی سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں.
آپ نے پڑوسی سے برے رکھے ہوئے. کشمیر کا مسئلہ ہے، وہ کشمیری حل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ پاکستان سے تو بارڈر کے سائڈ دوسرا ہے اور ادھر حصہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات تو سب ماننے کو تیار ہے کہ بھائی دونوں کو ہی الگ کر دو اٹھا کے، کہ نہ ہمارا نہ تمہارا. ٹھیک ہے نا، ایک الگ ملک بنا دو اٹھا کے. خیر یہ تو خیر وہ سیاسی مسئلے ہیں، اس میں یہ میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ساتھ یہاں یورپ میں رہتے ہیں، ہندو مسلمان اور سکھ خاص طور پہ، اور پھر یہ کہ سری لنکن، بنگلہ دیشی. یہاں تو کبھی ہم نے کبھی ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا اظہار نہیں کیا. لیکن یہ کہ اب آپ کی وجہ سے جس طرح سوشل میڈیا پہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہیں کہ ایک مسلمان کو گرا کے 50 مار رہے ہیں، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آپ کے ذرا سے ووٹ کی وجہ سے آج آپ کی کتنی عمر ہے؟ زیادہ سے زیادہ 20 سال اور جئیں گے. 60 سال تو ہوگی نا، 50 تو نہیں ہو سکتی. 50 تو میری ہے، 60 سال ہوگی یا 70 سال ہوگی. 20 سال بعد کہانی آپ کی ختم ہو جائے گی. پیچھے کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ ایک اور ملک بنا کے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے. اور اب تو مسلمان واقع کہنے لگے ہیں کہ جب تک، پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان غلط بنا، وہاں کے مسلمان جو ہے پہلے کہتے تھے، وہ بڑے فخر سے کہتے تھے ہم ہندوستان، یہ وہ، خیر آج بھی کہتے ہیں. اور لیکن آپ کی وجہ سے اب وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی ہم نے غلطی کی انڈیا میں رہ کے، ہمیں واپس آنا چاہیے. لیکن اب وہ پاکستان تو آ نہیں سکتے نا. وہاں کے 23 کروڑ ہیں، 23 کروڑ پاکستان میں، تو 23-24 کروڑ جب سمٹتے ایک صوبے میں سارے چلے جائیں گے تو اس کے بعد 23 کروڑ سے آپ کیسے لڑیں گے؟ ایک نیا کشمیر یا نیا پاکستان وہاں پہ بنے گا عنقریب. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ سکھ ہیں، سکھ تو آج بھی کہتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی. جناح ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہماری طرف آ جاؤ، یعنی ہمارے ساتھ تم بھی آزاد ہو جاؤ، اور ہم نہیں ہوئے. ہم سے پوچھا بھی تھا انگریزوں نے، ہم نے کہا تھا نہیں، ہم انڈیا کے ساتھ رہیں گے. لیکن صرف آپ لوگوں کی، آپ سیاست دانوں کی وجہ سے کبھی ہمارے ملک میں کچھ ہوا ہے؟ مائنورٹی کے خلاف کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، 1-2 اینکر ہیں جو بیکار کی ہر 4 مہینے میں ایک نئے الزام لے کے اور مائنورٹی کے خلاف ہوتے ہیں. لیکن یہ وہ چند ایک ہیں، اور وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے مسئلہ ختم ہو جائے گا. وہ دل میں بغض پیدا ہوتی ہے اور وہ رہتی ہے ہمیشہ. اور پھر بعض لوگوں کی نیچر بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں سے پیسے مل رہے ہوں کہ بھئی اس بارے میں بولو مائنورٹی کے خلاف، تاکہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے. ورنہ ایسا کوئی ہمارے یہاں مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں بلوچستان کا مسئلہ ہے، لیکن کبھی بھی کوئی اس قسم کی بیکار کی ویڈیو نہیں آئی ہوگی کہ لوگ مل کے جو لوگوں کو مار رہے ہیں. نہیں ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے، آپس کا مسئلہ ہے، ان کا قبیلوں کا مسئلہ ہے، وہ اپنا حل کر رہے ہیں جو کچھ بھی ہے. لیکن یہ کہ کبھی کوئی سوشل میڈیا پہ آپ کو ایسی ویڈیو نہیں ملی ہوگی جیسی آپ کے یہاں سے مل رہی ہے، کہ اسکول کا طالب علم ہے، اس سے نام پوچھا مارنا شروع کر دیا، کوئی داڑھی والا گزرا اس کو مارنا شروع کر دیا. تو اس وجہ سے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ اپنے ملک کو خود برباد کر رہے ہیں، ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے ہیں. آپ خود کر رہے ہیں، کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو خود اپنے ملک کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کے جتنے بھی ہیرو گزرے ہیں، ہیروئن ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، وہ سب زیادہ تر مسلم ہی ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا، مسلم ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں، آپ کے رائٹر گزرے ہیں، سائنٹسٹ گزرے ہیں. لیکن آپ کی وجہ سے جب نفرت دل میں رہ جائے گی تو آپ کے یہاں غدار پتہ ہے کب پیدا؟ غدار ہمیشہ مائنورٹی میں پیدا ہوتے ہیں، میجورٹی میں غدار پیدا نہیں ہوتے ہیں. اب آپ کے ہندو ہیں، میجورٹی میں ہیں، تو جتنی جاب ہے گورنمنٹ کے سب کچھ نکلتا ہے، اب اپنے ہی لوگوں کو دیتے ہیں. مائنورٹی کو جاب نہیں ملتی. ہمارے ملک میں ہی مائنورٹی میں جو لوگ ہیں، یعنی سمجھ لیں کہ جنہوں نے ملک بنایا تھا وہ آج کل مائنورٹی میں ہیں، اور ان کو ہر طریقے سے پریس کیا جا رہا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں ٹی وی پہ کر کے جو لوگ ہیں وہ ان کی بات سچ سمجھ رہے ہیں، ان کی ہر بات کو الٹا سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہ وہاں اتنے حالات خراب نہیں، اس طرح نہیں ہے. وہ ایک خاموش انقلاب ہو رہا ہے، اور وہ خاموشی رہے گا. اور خاموشی میں اپنی بات کہتے ہیں. روڈ پہ آ کے لڑ جھگڑ کے کوئی نہیں کہتا ہمارے ملک میں. تو آپ بھی کوشش کریں کہ کم از کم عوام میں یہ جو موب جو ہوتا ہے، اس میں جب آپس میں کلیش ہوتا ہے تو بہت خون بہتا ہے. اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہندو اور مسلمان اور سکھ کو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے تو ہندو زیادہ ہیں تو سب ہندو آپ کو ووٹ دیں گے تعصب کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے نا، فنیٹکزم کہہ لیں یا تعصب کہہ لیں، اس بنیاد پہ آپ کو ووٹ ملیں گے. تو ووٹ تو شاید مل جائے آپ کو، ایک بار اور جیت جائیں. بلکہ میری دعا ہے آپ ہی جیتیں، کیونکہ آپ آئیں گے تو جتنا رہ گیا اتنا بھی ٹوٹ جائے گا، یہ 100%. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ خالی انڈیا ہی نہیں ہے، ہندو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں.
بہت سے ہندو انگلینڈ امریکہ میں مسلمانوں کے ریسٹورانٹوں پہ، مسلمانوں کے بزنس پہ، بہت سے آئی ٹی کال سینٹر بنے ہوئے مسلمانوں کے، وہاں کارخانوں میں ہر جگہ کام کر رہے ہیں. پورے یو اے ای میں 1 کروڑ ہندو کام کر رہے ہیں. اگر دماغ میں نفرت پیدا ہو گئی عربیوں کے، جو کہ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے اور یہ بات پھیل بھی رہی ہے، چاہے آپ کسی بھی الزام لگائیں، لیکن یہ کہ نفرت تو خود بخود، جو ویڈیو آپ کے یہاں سے آ رہی ہیں کہ ایک مسلمان کو مار رہے ہیں اور آپ کے لوگ عجیب و غریب بیان دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے بہت مسئلہ ہو رہا ہے. تو میں تو آپ کو ایک ایڈوائس دے رہا ہوں، مجھے کوئی ایسا کوئی خاص نہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ مجھے حیرت ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے فیوچر آپ کا، یا فیوچر میں آپ کے ملک میں کیا ہوگا، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. کیونکہ کسی کو آپ کے ملک میں گھس کے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو خود اپنے ملک کے ساتھ ڈرامے کرتے ہیں، آپ خود اپنے ملک کے غدار ہیں مجھے لگتا ہے. اس لیے کہ آپ دوسروں سے ایڈوائز لینے کے بجائے اپنے دماغ سے سوچیں. اپنے یہاں جو تھنک ٹینک ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ بھی کہیں گے غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آج مسلمان ٹی وی پہ آ کے اپنے آپ کو کلمے پڑھ پڑھ کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے ہم انڈین ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو نہیں تم نہیں ہو. تو جب وہ کہنے لگیں گے کہ نہیں ہم انڈین نہیں ہیں، ہمیں الگ ملک چاہیے، پھر آپ کی آنکھیں کھلیں گی. آپ خود سوچیں ذرا اس بات کو. اور پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رہنا چاہیے. پاکستان تو چاہتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کولڈ وار چلتی رہتی ہے کشمیر کے لیے، ہمیشہ چلتی رہی ہے، لیکن کولڈ وار کو جو ہے وہ گرم وار نہ بنا دیں، کافی کی ٹیبل پہ بیٹھ کے لڑنا شروع کر دیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی. اگر میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں تو ویل اینڈ گڈ. ویسے تو میں تو ایک ظاہری بات ہے عام سا آدمی ہوں، میں کیا آپ کو بتا سکتا ہوں. آپ کے پاس خود بڑے بڑے اسکالر بیٹھے ہوں گے جو آپ کو سمجھانے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، جن لوگوں کو میری بات پسند آئی ہے، رائٹ سائڈ پہ آپ کے نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کمنٹس میں یہ ضرور لکھ کے دیں کہ بھئی آپ کو یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، دل کو لگتی ہے نہیں لگتی، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اس میں اگر اور کچھ باتیں ایڈ کرنی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ لکھیں. کیونکہ میں اگینسٹ بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے فیور میں بات کر رہا ہوں. تو اس لیے بات کو سمجھیں. جنگوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، محبت و پیار سے ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں نواز شریف کا دور تھا، کسی بھی دور میں وہاں پہ فلمیں وغیرہ آپ کی لگنے لگی تھیں، دوائیں بھی آنے لگی تھیں، آپ کی پروڈکٹ بھی پاکستان میں بکنے لگی تھی، سب خوش تھے. پاکستان نے اپنے ڈراموں کا کلچر بھی چینج کر دیا تھا اٹھا کے، اس میں بھی سب کچھ دکھانے لگے تھے. یہ آپ کے ڈراموں کے ایکٹر آگے پاکستان میں کام کرنے لگے تھے، پاکستانی وہاں جا کے کام کرنے لگے تھے. لیکن یہ کہ آپ کے آتے ہی آگ لگ گئی دوبارہ. ٹھیک ہے نا، اگر یہ محبت پہ پچھلی والی چلتی رہتی تو ہو سکتا ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ جو دیرینہ مسئلہ جو کشمیر کا وہ بھی حل ہو جاتا، اور ہم دونوں مل کے آپ کے اربوں کھربوں روپے، آپ کے تو پاکستان سے 10 گنا زیادہ آرمی پہ خرچ ہوتے ہیں، ہمارے تو نہیں ہوتے، کیونکہ ہم تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنا. ہم تو پیچھے رہ کے جو ہے اپنے آپ کو سیف کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. جب کیا کہتے ہیں دونوں ایٹامک کنٹری ہیں تو کوئی جہاز خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کوئی ایک مرنے لگے گا تو وہ آخر میں تو ایک ہی آپشن استعمال کر کے آپ بھی کریں گے، اور ادھر والے بھی کریں گے، ادھر والے بھی کریں گے. شاید اللہ نہ کرے ایسا ہوگا تو نہیں خیر ایسا، لیکن یہ کہ کوئی کسی پہ قبضہ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. تو کوشش کریں محبت. الیکشن کوئی چیز نہیں ہوتے ہیں. وقتی طور پہ آپ کو جو وہ 50 لوگوں کے بیچ میں تو آپ سیکیورٹی میں چلتے ہیں. جو آدمی، میں تو کہتا ہوں، جو آدمی 50,000 سیکیورٹی فورسز کے بیچ میں چل رہا ہو تو اس کا مطلب ہے اس کو پبلک پسند نہیں کرتی ہے، اس کو اپنے موت کا خطرہ ہے، کچھ ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، تبھی وہ سیکیورٹی کے بیچ میں چل رہا ہوتا ہے. کوئی ایسا کام کریں کہ مزے سے جو ہے بامبے کی سڑک پہ گھوم رہے ہو اور سب آ کے جو ہے سلام کر رہے ہو یا پاؤں چھو رہے ہو آپ کے، اور آپ کو کسی پولیس والے کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہو، چاہے آپ کا یہاں ہو یا ہمارے یہاں ہو. دونوں جگہ ایک ہی ٹائپ کی سیاستدان ہیں، ایک ہی ٹائپ کے لوگ ہیں، اور ایک دوسرے کو جو ہے فیور کریں اور کوشش کریں کہ اپنے ملک میں محبت پھیلائیں. یہ جو ایک ٹولہ ہے آپ کا جو لوگوں پہ حملے کر رہا ہے، اس کو پھر کنٹرول کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا فیوچر میں، میرا خیال ہے. باقی جو جیسے کر رہے ہیں کرتے رہیں، کیونکہ وہ تو اگر آپ سمجھتے ہیں پاکستان، تو پھر پاکستان کے فیور میں تو یہ بات جا رہی ہے جو آپ آج کل حرکتیں کر رہے ہیں. کیونکہ پاکستانیوں کو کچھ کرنے کی، پاکستان کی آرمی اگر ویسے تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے پاکستانی، وہ چاہتے ہیں کہ دوستی اور مل ملا کے رہیں اور ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں.
لیکن یہ کہ آپ خود اگر اپنے ملک کو توڑ رہے ہیں تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، سوری ٹو سے. ٹھیک ہے، رائٹ سائڈ پہ بیل آئیکن جب آئے سبسکرائب کریں اور پھر اگلی ویڈیو دیکھنے کا انتظار کریں. بائے بائے.